کے پیچھے سزا آتی ہے نا، اس کے پیچھے پیچھے آتی ہے. تو ایسی بھی تمام جیسے جانے انجانے میں انسان سے بہت سارا کچھ ایسا ہو جاتا ہے، تو اس میں کیا ہے کہ ان خطاؤں کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دے. اللہم انشئنی، اے اللہ مجھے تندرست کر دے. اب دیکھیں صحت اور تندرستی انسان کے لیے کتنی امپورٹنٹ چیز ہے نا. ہم سب کو پتہ ہے کہ ہم جب ایک دن کا آغاز کرتے ہیں، اگر ہم جسمانی طور پہ، اگر ہم روحانی طور پہ، ہم دماغی طور پہ اگر تندرست نہیں ہیں، کہیں پہ بھی تینوں حصوں میں سے کسی جگہ پہ بھی تھوڑا سا ہماری اگر مینٹل ہیلتھ اچھی نہیں ہے تو ہمارے جسم کام نہیں کرے گا. اگر جسمانی ہیلتھ نہیں ہے، دماغ کام بھی کر رہا ہو تو بھی انسان لاچار ہو جاتا ہے. اگر روحانی طور پہ انسان ڈاؤن ہے تو پھر بہت سارے معاملات الٹے سیدھے ہو جاتے ہیں. تو تینوں طریقے سے کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کیا کریں، صحت اور تندرستی عطا فرمائے. اس کے بعد وجبرنی، اور میری کمیوں کو دور کر دیں. کامل ذات تو صرف اللہ تعالیٰ کی ہے نا. انسان سارے کے سارے کیا ہیں، نسیان سے ہیں. ٹھیک ہے، انسان نسیان سے ہے نا، بھول چوک اس سے ہو جاتی ہے. تو کمیاں بھی انسان کے اندر ہے، پرفیکشن صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات کو ہے. تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرنی کہ میری کمیاں دور کر دیں، یعنی کہ ساری نعمتیں، ہمارے پاس جو بھی ریسورسز ہیں اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ہیں. ہم حتی المقدور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کی جو کوشش کرتے ہیں، اس میں جو کمی کوتاہی ہے یا ہم کسی چیز کو صحیح طریقے سے نہیں کر سکتے، تو کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو ہم سے احسن طریقے سے کرائیں، ہمیں توفیق دیں، ہمیں ریسورسز دیں، ہمیں وسائل فراہم کر دیں کہ ان کمیوں کو دور کرتے ہوئے ہم اپنے کام کو سر انجام دیں. واہدنی لصالح، اور نیک اعمال کی طرف رہنمائی کریں. بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اپرچونٹیز، جو نیک اعمال ہوتے ہیں، نیکیوں کے مواقع ہوتے ہیں، وہ ہمارے سامنے ہوتے ہیں لیکن ہمیں نظر نہیں آتے کیونکہ اس کی توفیق نہیں ہوتی. تو یہ بھی دعا کرنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کریں، ہمیں وہ دکھائیں ہماری سراؤنڈنگ میں جو مواقع ہمیں میسر ہو سکتے ہیں. کیونکہ ہمارے دیکھیں اگر ہمارے کچھ دوست ایسے ہوتے ہیں جو کہ نیکیوں میں بہت زیادہ ہم سے آگے ہوتے ہیں، اور ہم بعد میں سوچتے ہیں ہمیں ایسا خیال کیوں نہیں آیا، کیونکہ ہمیں وہ چیز نظر نہیں آ رہی ہوتی. اور یہ کس سے ہوتی ہے؟ وما توفیق الا باللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رہنمائی سے ہوتی ہے. نیک اعمال، اور اس کے بعد والاخلاق. اور ہم جیسے کہ حدیث کا مفہوم ہے نا کہ میزان میں سب سے بھاری چیز کون سی ہوگی؟ احسن اخلاق. تو اور سب سے پہلے گھر والوں کے ساتھ. تو جب ہمارا اخلاق اچھا ہوگا تو ہمیں کہاں کہاں فائدہ ہو سکتا ہے؟ ہمیں کہاں کہاں فائدہ ہو سکتا ہے؟ گھر والوں کے ساتھ. اور پھر انسان کو بول کے دعویٰ نہیں کرنا پڑتا، بول کے نہیں بتانا پڑتا کہ کیا اچھا ہے اور کیا برا ہے. اور اپنا جو اخلاق اچھا رکھنا ہے وہ ہم نے کسی کے لیے نہیں رکھنا، ہم نے اپنے لیے رکھنا ہے، کیونکہ اس کا سب سے زیادہ فائدہ انسان کو خود کو ہونے والا ہے. اِنَّهُ لَا يَهْدِي لِلصَّالِحَةِ، کیونکہ تیرے سوا ان نیکیوں کی طرف کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا. اور یہ حقیقی بات ہے، جیسے بھی ہم نے کہا کہ ہماری سراؤنڈنگ میں وہ ہیپننگز ہو رہی ہوتی ہیں، لیکن کچھ لوگ بہت آبزروینٹ ہوتے ہیں، ان کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ بصیرت دی ہوتی ہے، وہ چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں. کچھ لوگوں کے پاس بڑے سے بڑا واقعہ بھی ہو جائے تو اس میں سے کب سبق نہیں لے سکتے. تو یہ دعا کرنی کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری رہنمائی کرتے رہیں، یہ بہت ضروری بات ہے. وَلَا يَصْرِفُ السَّيِّئَةَ إِلَّا أَنْتَ، اور نہ ہی ان کی برائی کو دور اور نہ ان کی برائی کو دور کر سکتا ہے مگر صرف تو ہی. یعنی اگر کوئی انسان کو مشکل پہنچنے والی ہے، کوئی برائی ہے، کوئی نقصان ہے، تو اس کا ازالہ کون کر سکتا ہے، اس کو کون دور کر سکتا ہے؟ صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات جو ہے. ایسے ہوتا ہے نا کہ بعض دفعہ ہم کہتے ہیں آج تو اللہ نے بچا لیا، کوئی ایسا انسیڈنس ہو جاتا ہے، کوئی ایسا واقعہ رونما ہو جاتا ہے کہ انسان بے اختیار کہتا ہے آج تو اللہ نے بچا لیا. کیونکہ اس چیز آپ دعائیں کر کے نکلیں گھر سے، جی بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، اللہ سے کنٹینیوسلی آپ اپنا کام کر رہے ہیں اور ساتھ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق بنایا ہوا ہے، تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد بھی ساتھ ہوتی ہے. اور ان ساری دعاؤں کا پرپس یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مدد طلب کی جائے اور اپنا جو کنیکشن ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ مضبوط رکھا جائے. ہوپ فلی دعا جو ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی. جی انشاءاللہ. کوئی اس میں سے آپ کوشچن پوچھنا چاہتے ہیں تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کوئی بات سمجھ میں نہ آئی ہو، جامع دعا ہے، میں بہت جلدی سے گزر کی کیونکہ 1-2 منٹ میں استاذہ کا سیشن جو ہے وہ سٹارٹ ہونے والا ہے. لیکن مین چیزیں یاد رکھنے والی کیا ہیں؟ ہم انسان ہیں، انسان کیا ہے؟ خطا کرتا ہے،
گناہ بھی کرتا ہے، کچھ جاننے میں ہوتے ہیں، کچھ انجانے میں ہوتے ہیں، لیکن بہترین انسان کون ہے؟ جو غلطیوں اور گناہوں کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف رجوع کر لے، توبہ کر لے۔ اس کے بعد ہمارے پاس جو ریسورسز ہیں، جو ہمارے پاس اللہ کی نعمتیں ہیں، جو ہمارے پاس جسمانی قوت اور طاقت ہے، وہ بھی اللہ کی دی ہوئی ہے، اور اس کو سٹیبل کون رکھ سکتا ہے؟ نہ ہمارے وائٹامنس، نہ ہماری اچھی خوراک، نہ ہماری اچھی روٹین، صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی توفیق سے۔ وہ چیزیں بھی تبھی ہمارے لیے بینیفیشل ہوگی جب ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے، جب اللہ تعالیٰ چاہیں گے اور ہم جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ کنیکشن اپنا رکھیں گے۔ پھر ہمارے اندر پرفیکشن نہیں ہے، انسان کو اللہ تعالیٰ نے پرفیکٹ پیدا نہیں کیا، تو پرفیکشن اللہ کی ذات کو ہے، اس لیے جو کمیاں ہیں وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی ان کو پوری کرے گا۔ اور پھر نیکی کے مواقع اویل کرنا اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں، کہ وہ اللہ ہمیں اس طرف گائیڈ کرتا جائے۔ جی چلیں، آپ لوگ ایسا کریں، 1 منٹ کا اسٹریچ کریں، انشاءاللہ جیسے استاذہ کا سیشن سٹارٹ ہوتا ہے ہم انشاءاللہ مین روم کو جوائن کر لیں گے۔ جزاکم اللہ خیر کثیر و بارک اللہ فی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم
بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہم قیامت کے دن کے حالات کے بارے میں پڑھ رہے تھے اور صحیفوں کی تقسیم کے بارے میں ہم نے بات شروع کی تھی۔ آج ہم دیکھیں گے کہ صحیفوں میں کیا کچھ لکھا ہوا ہوگا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں قیامت کے دن کے بارے میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر كلا لا وزر إلى ربك يومئذ المستقر۔ نہیں میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں اور نہیں میں بہت ملامت کرنے والے نفس کی قسم کھاتا ہوں۔ کیا انسان گمان کرتا ہے کہ بے شک ہم کبھی اس کی ہڈیاں اکٹھی نہ کریں گے؟ کیوں نہیں، ہم انہیں اکٹھا کریں گے، اس حال میں کہ ہم قادر ہیں کہ اس کی انگلیوں کے پور پور درست کر کے بنا دیں۔ بلکہ انسان چاہتا یہ ہے کہ اپنے آگے آنے والے دنوں میں بھی نافرمانی کرتا رہے۔ وہ پوچھتا ہے اٹھ کھڑے ہونے کا دن کب ہوگا؟ پھر جب آنکھ پتھرا جائے گی اور چاند گہنا جائے گا اور سورج اور چاند اکٹھے کر دیے جائیں گے، اور انسان اس دن کہے گا کہ بھاگنے کی جگہ کہاں ہے؟ ہرگز نہیں، پناہ کی کوئی جگہ نہیں، اس دن تیرے رب ہی کی طرف جا ٹھہرنا ہے۔ وہ دن ہے رب سے ملاقات کا، رب کے سامنے جا کر کھڑے ہونے کا، قیامت کا۔ اس دن کیا کچھ ہوگا اس کے بارے میں ہم صحیفوں میں کیا کچھ لکھا ہوا ہے، یعنی ہمارا نامہ اعمال کن کن چیزوں پر مشتمل ہوگا، اس کی کچھ تفصیلات قرآن و سنت کی روشنی میں ہم دیکھیں گے۔ سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو کچھ بھی ہم کہتے ہیں، بولتے ہیں، نیت کرتے ہیں، وہ سب کچھ لکھا جاتا ہے۔ سورۃ الکہف میں اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا۔ اور کتاب رکھ دی جائے گی، پھر آپ مجرموں کو دیکھیں گے کہ اس سے ڈرنے والے ہوں گے جو اس میں ہوگا، یعنی اپنے نامہ اعمال میں جو کچھ لکھا ہوگا اس سے خوف کھا رہے ہوں گے اور کہیں گے ہائے ہماری بربادی، اس کتاب کو کیا ہے، نہ کوئی چھوٹی بات چھوڑتی ہے اور نہ بڑی، مگر اس نے ضبط کر رکھا ہے۔ یعنی ہم ایک آہ بھی کرتے ہیں تو وہ بھی ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا جاتا ہے، اور انہوں نے جو کچھ کیا اسے موجود پائیں گے، یعنی زندگی بھر جو کچھ کرتے رہے وہ سب کچھ وہاں ڈاکیومنٹڈ ہوگا، ریکارڈڈ ہوگا، ان کے سامنے ہوگا۔ اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرتا، یعنی کسی کی ہوئی نیکی کو کم نہیں کیا جائے گا اور کسی کے ذمے خواہ میں کوئی گناہ نہیں لکھ دیا جائے گا۔ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ، حق کے ساتھ
جو کسی نے کیا ہوگا، جو کسی نے بولا ہوگا، وہ سب وہاں لکھا ہوگا۔ دنیا میں تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان ایک بات کہتا ہے اور جب وہ کوئی اس سے پوچھ لے اس کے بارے میں کہ تم نے یہ بات کہی تھی، تو اس کا جی چاہے تو اس کو جھٹلا بھی سکتا ہے۔ اور بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے، لوگ ایک بات کہتے ہیں اور پھر اگر ان کی پکڑ ہونے لگے تو دنیا میں انکار کر دیتے ہیں، یا بات کو کچھ سے کچھ بنا دیتے ہیں، یا اس کی کئی تعویلیں کر دیتے ہیں۔ لیکن قیامت کے دن تو انسان کے سینے کے اندر جو کچھ ہے وہ بھی سامنے لا کے رکھ دیا جائے گا، اور جو کچھ وہ ظاہری اعمال کرتا تھا وہ بھی سامنے آ جائے گا، اس لیے کوئی بھی کسی عمل کو جھٹلا نہ سکے گا۔ ذرہ برابر خیر اور شر بھی نامہ اعمال میں محفوظ کر لیے جائیں گے۔ سورۃ الزلزلہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ بھر بدی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا، یعنی نامہ اعمال میں وہ سب کچھ نظر آئے گا، حتیٰ کہ دلوں کے ارادے بھی لکھ لیے جائیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تبارک و تعالی سے روایت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ نے نیکیاں اور برائیاں لکھی اور پھر ان کو بیان فرمایا، پس جس نے نیکی کا ارادہ کیا لیکن اس پر عمل نہ کر سکا تو اللہ نے اس کے لیے اپنے پاس ایک مکمل نیکی لکھ دی، یعنی اس کا بدلہ نیکی کے طور پہ لکھ دیا، ارادے کو لکھ دیا۔ اور اگر اس نے ارادے کے بعد اس پر عمل بھی کر لیا تو اللہ نے اس کے لیے اپنے پاس 10 نیکیوں سے لے کر 700 تک، بلکہ اس سے بھی زیادہ لکھا۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس کی نیت کیا تھی، کس نے کن حالات میں کوئی عمل کیا، کس کا خلوص کیسا تھا، کس کی محنت اور مشقت کیسی تھی۔ اور جس نے کسی برائی کا ارادہ کیا اور پھر اس پر عمل نہیں کیا تو اللہ نے اس کے لیے اپنے پاس ایک مکمل نیکی لکھی، صرف ارادے کی بنا پر، عمل ظاہر کچھ بھی نہیں ہوا، صرف سوچا ہی تھا کہ میں کروں گا۔ اور اگر اس نے ارادے کے بعد اس پر عمل بھی کر لیا تو اللہ نے اس کے لیے ایک برائی لکھی۔ نیکیاں کئی گنا بڑھا کے لکھی جاتی ہیں، لیکن برائی جو ہے وہ جیسی وجزاء سیئۃ سیئۃ بمثلھا، برائی کا بدلہ بس اتنی ہی برائی ہے۔ اسی طرح چھوٹی چھوٹی نیکیاں جن کو ہم عام طور پر نیکی کنسیڈر ہی نہیں کرتے، کوئی اس میں بڑی ہماری ایفرٹ بھی نہیں لگتی، لیکن وہ بھی لکھ لی جاتی ہیں۔ جیسے ابو ذر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا بھی صدقہ ہے، یہ بھی نیکی لکھ لی جاتی ہے۔ نیکی کا حکم دینا، کسی کو اچھا مشورہ دینا، نیکی کا راستہ بتانا اور برائی سے روکنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ کوئی کسی غلط ارادے سے کچھ کرنے جا رہا ہے، کہنے جا رہا ہے، آپ اس کو روک دیتے، نہیں یہ نہیں کرو۔ کسی بھولے بھٹکے کو راستہ بتانا، نابینا کے ساتھ چلنا، یعنی اس کو اپنی منزل تک پہنچا دینا، اس کی مدد کرنا، راستے سے پتھر، کانٹا یا ہڈی وغیرہ ہٹا دینا تاکہ لوگوں کو تکلیف نہ ہو اس سے، اور اپنے ڈول سے دوسرے بھائی کے ڈول میں پانی ڈالنا بھی صدقہ ہے۔ اب ہم کنویں وغیرہ سے پانی کا ڈول تو نہیں نکالتے، لیکن مثلاً آپ جگ یا بوٹل سے کسی کے گلاس میں پانی پور کر کے دے رہے ہوتے ہیں تو یہ بھی ایک صدقہ ہے۔ یعنی بعض اوقات ہم اس کو کوئی نیکی نہیں شمار کرتے، نہ اس وقت ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی ثواب کا کام ہے، لیکن اللہ کے ہاں وہ بھی نیکی لکھی جاتی ہے۔ تو ہمیں ان ساری چیزوں کی ایک نیت کر لینی چاہیے۔ خصوصاً نیت کی تجدید اس وقت ہوتی ہے جب ہمیں کوئی نیکی کا کام بھاری لگ رہا ہوتا ہے، مشکل لگ رہا ہوتا ہے۔ تو مومن تو جس حال میں بھی ہوتا ہے وہ اپنی آخرت کے لیے کچھ نہ کچھ کما رہا ہوتا ہے۔ اگر اچھے حال میں ہوتا ہے، شکر گزار ہوتا ہے، تو دل کا یہ شکر بھی لکھا جا رہا ہوتا ہے
کہ بندہ شکر گزار ہے، اور پھر اس شکر کے بدلے اس کی نعمتوں میں اور اضافہ ہوتا ہے اور جو ہیں ان کی حفاظت ہوتی ہے۔ اور اسی طرح اگر اس کو کوئی غم ہے، ہم ہے، فکر ہے، پریشانی ہے، دکھ ہے، حتیٰ کہ ایک کانٹا بھی چبھ گیا ہے، تو اس کے بدلے اس کے گناہ معاف ہو رہے ہوتے ہیں۔ ہر سانس کے ساتھ آنے والا غم یا دکھ بعض اوقات انسان کو بے چین کر دیتا ہے، پریشان کر دیتا ہے۔ انسان کو غم اور دکھ سے پناہ مانگنی چاہیے، یعنی ان سے بچنا چاہیے، کیونکہ وہ انسان کی پروڈکٹیوٹی کو متاثر کر دیتا ہے، یعنی انسان کی ہمت توڑ دیتا ہے، اور جو کچھ اس نے کرنا ہوتا ہے وہ اس کو کرنے نہیں دیتا۔ تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی ہے، اور جو صبح کے وقت پڑھنی چاہیے ہر روز، اللہم انی اعوذ بک من الہم والحزن، کہ اللہ مجھے اس سے بچا کے رکھنا۔ ہم اور آفتوں مصیبتوں سے بچنے کی دعائیں کرتے ہیں، لیکن ہم غم سے بچنے کی دعا کم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس میں ڈالنا ہی نہیں۔ لیکن اگر تقدیر میں لکھی ہوئی ہے کوئی چیز اور وہ غم اور ہم آ گیا ہے، تو اس پر بھی دل ہی دل میں پھر خوش بھی ہو جانا چاہیے کہ ہر ہم اور ہر دفعہ جو غم کا خیال آتا ہے، ہر دفعہ جو بات پریشان کرتی ہے، وہ میرے لیے اجر کا باعث ہو جاتی ہے۔ تو یہ سب کچھ بھی ہمارے نامہ اعمال میں لکھا جا رہا ہے۔ اسی طرح ہم نیکی کی طرف اٹھنے والے قدم بھی لکھے جاتے ہیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ بنو سلمہ کے لوگ مدینہ کے کونے میں مسجد سے دور رہتے تھے۔ انہوں نے مسجد کے قریب منتقل ہونے کا ارادہ کیا تو یہ آیت نازل ہوئی، سورۃ یاسین کی آیت نمبر 12۔ إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين۔ بے شک ہم ہی زندہ کریں گے مردوں کو، اور ہم لکھ رہے ہیں، لکھا جا رہا ہے جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو ان کے اثرات ہیں۔ اور یہ آثار جو ہیں، یہ قدموں کے نشان کو بھی کہا جاتا ہے کہ کسی شخص نے نیکی کے کس کام میں کتنے قدم اٹھائے، وہ بھی کاؤنٹ کیے جاتے ہیں اور وہ لکھ لیے جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، بے شک تمہارے نشانات قدم لکھے جا رہے ہیں۔ جہاں نیکیاں لکھی جاتی ہیں وہاں انسان کی برائیاں بھی لکھی جاتی ہیں، چھوٹے چھوٹے گناہ بھی لکھے جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ، معمولی گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، کیونکہ اللہ عز و جل کے ہاں ان کی تفتیش بھی ہو سکتی ہے کہ یہ کیوں کیے تھے۔ آنکھوں کی خیانت لکھی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے فرمایا تھا، اے علی، نامحرم عورت پر ایک مرتبہ نظر پڑ جانے کے بعد دوبارہ نظر مت ڈالا کرو، کیونکہ پہلی نظر تمہیں معاف ہے لیکن دوسری معاف نہیں، یعنی لکھی جائے گی، اس کے اوپر پوچھ ہوگی۔ تو انسان اپنے اوپر خود چیک رکھے۔ اسی طرح فحش سین، بیہودہ چیزیں جو انسان، مثلاً آپ ایک بہت اچھا لیکچر سن رہے ہوتے ہیں، بڑا ایمان افروز، آخرت سے متعلق، جو ہی ختم ہوتا ہے ایک ایسا ایڈورٹیزمنٹ آتا ہے کہ جس میں انتہائی فحش تصویریں ہوتی، تو آپ اپنی نگاہیں پھیر لیں، آپ اس کو ختم کر دیں، اس میں دلچسپی نہ لیں، کیونکہ ہمارے اوقات کا بھی حساب ہے اور ہماری نظروں کا بھی۔ یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جن پر ہم قابو رکھتے ہیں اور ہم انہیں یعنی خود شعوری طور پر ان کو اوائڈ کرتے ہیں کہ ایسی چیزیں جن کو دیکھنا حرام ان کو نہیں دیکھتے، لیکن بعض اوقات ان اوائڈیبل ہوتا ہے کہ آپ اوائڈ نہیں کر پاتے، آپ نہیں دیکھنا چاہتے لیکن آپ کو زبردستی نظر آ جاتی، تو ان چیزوں سے بھی نگاہیں پھیر لینی چاہیے۔ پھر رازوں اور سرگوشیوں کا لکھا جانا، یعنی جو چپ کے باتیں کی جاتی ہیں وہ بھی لکھی جاتی ہیں۔ سورۃ الزخرف کی آیت نمبر 80 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، أَمْ يَحْسَبُونَ أَنَّا لَا نَسْمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجْوَاهُمْ بَلَى وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكْتُبُونَ۔
یا وہ گمان کرتے ہیں کہ بے شک ہم ان کا راز اور ان کی سرگوشی نہیں سنتے، یعنی جو کانوں میں باتیں کرتے ہیں اور چھپ کے سب سے کرتے ہیں، علیحدہ ہو کے کرتے ہیں، کیوں نہیں؟ اور ہمارے بھیجے ہوئے، یعنی کون ہے بھیجے ہوئے؟ فرشتے، ہمارے بھیجے ہوئے ان کے پاس لکھتے رہتے ہیں، یعنی فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صلاحیت دی ہے کہ وہ جو کچھ کہا جاتا ہے وہ لکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں۔ پھر معمولی خیانتیں بھی لکھی جاتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سلسلہ صحیحہ کی حدیث ہے، مال غنیمت میں سے ایک جانور کی پیشانی کے بال پکڑتے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم غنیمت میں سے ایک جانور کی پیشانی کے بال پکڑتے اور فرماتے، اس میں سے میرا بھی وہی حصہ ہے جو تم میں کسی کا ہے، سوائے خمس کے، اور وہ بھی تم پہ لوٹا دیا جاتا ہے، لہٰذا دھاگا اور سوئی یا اس سے بھی کم درجے کی چیز ہو تو واپس کر دو، اور خیانت سے بچو، کیونکہ وہ قیامت کے دن خائن کے لیے باعث عار و ندامت ہوگی۔ تو مثلا آپ پبلک پلیسز پر جاتے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو سب کے استعمال کی ہوتی، آپ ان کو لے سکتے، استعمال کر سکتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ دوسروں کی پرائیویٹ پراپرٹی ہوتی ہیں، اس بلڈنگ کی، اس ادارے کی، اس جگہ کی، اس پہ آپ کا حق نہیں ہوتا، لہٰذا اس چیز پہ جو آپ کا حق نہیں، جو آپ کے لیے سامنے نہیں رکھی گئی، کسی کبڈ میں رکھ دی گئی یا کہیں چھپا کے رکھ دی گئی یا کہیں کسی لاکر کے انڈر ہے یا کہیں بھی، تو اس میں سے اگر کچھ لیا گیا بغیر اجازت کے تو وہ خیانت شمار ہوگا، تو اس سے بچنا چاہیے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ قیامت کے دن وہ خائن کے لیے باعث عار و ندامت ہوگی، چھوٹی سی چیز ہوگی لیکن ندامت کا باعث ہوگی۔ پھر مسجد میں گندگی پھیلانا بھی لکھا جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے اعمال مجھ پہ پیش کیے گئے تو میں نے ان کے برے اعمال میں سے مسجد میں تھوکنا اور اس کا دفن نہ کرنا پایا۔ اس زمانے میں کچی ہوتی تھی مسجدیں، تو وہ مٹی میں نیچے دبا دی جاتی تھی ایسی چیزیں، لیکن آج کل اس کو صاف کرنا ضروری ہے۔ بعض اوقات جا کے ہم بیٹھتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، وہیں ٹشو پھینک کے آ جاتے ہیں، یا کچھ کھاتے ہیں تو اس کی چیزیں وہیں بکھر جاتی ہیں، تو ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ پھر اسی طرح راستوں، بازاروں وغیرہ میں یا ویسے غلاظت پھیلانا، چاہے گھر کے اندر ہی کیوں نہ ہو، یہ بھی منع ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے قبلہ رخ تھوک دیا وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا تھوک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان پیشانی پر ہوگا، یہ بیٹھے بیٹھے ایسے سب کے سامنے تھوک دینا ہے، قبلہ کی طرف منہ کیا ہوا ہو، جیسے مسجد میں نماز کی حالت میں کھڑے ہیں، یا کچھ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ زکام وغیرہ ہوتا ہے، کوئی ٹشو رکھنا ہوتا ہے، تو قبلہ رخ سامنے نہیں رکھے، رائٹ یا لیفٹ رکھے۔ اب آپ اگر کچھ کہنا چاہیں تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ اپنے بازو ٹیبل سے ہٹا لیں۔ استاذہ جی، مجھے تو یہی بس جو بار بار لکھنے کی بات آ رہی ہے نا، تو اس پہ میرا ذہن بار بار جا رہا تھا کہ نارملی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ خود بھی سب چیزیں ہماری لکھی جا رہی ہیں، اور ہمیں بھی تاکید ہے، جیسے قرض کے لیے بھی کہ آپ لکھیں اس کو، ایون علم کے لیے بھی کہا گیا کہ علم القرآن، وہ قلم کی علم بات بالقلم، اور علم کو لکھ کر محفوظ کرو۔ محفوظ کرو۔ اور استاذہ جی، جیسے دنیا میں بھی دیکھیں، جو جیسے جابز ہوتی ہیں، اسپیشلی جو ڈے کیئر وغیرہ کی جابز ہوتی ہیں، اگر کچھ بھی انسیڈنٹ ہو گیا تو آپ زبانی کلامی اگر اس کو بتا رہے ہیں تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ جب آپ ڈاکومنٹیشنز کے ساتھ ہوتے تھے، فلاں ڈیٹ کو اتنے بجے، لنچ سے پہلے، لنچ کے بعد یہ ہوا وہ ہوا، تو اس کی پھر ویلیو ہوتی ہے۔ تو یہ مجھے نقطہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ سبحان اللہ، کوئی چیز وداؤٹ ڈاکومنٹیشن نہیں ہے وہاں پہ، ہر سوچے پھر اس کا، چیز۔ وہ اس کی گریوٹی کا سوچے نا، کہ اگر ہر چیز لکھی جا رہی ہے اور لکھ کے ریکارڈ کی جا رہی، تو جسے پنجابی میں کہتے ہیں نا، مکر جانا، کوئی مکر نہیں سکتا۔ ہے ہی نہیں ہے، کوئی چانس دنیا ہی میں تو نہیں ہے۔ غلط کام کر کے ہم کہتے ہیں نہیں نہیں، یا اس کی دوسرے کو کوئی بہانہ پیش کر دیتے ہیں، یا اس کی کوئی اور وجہ بتا دیتے ہیں جو کہ اصل نہیں ہوتی، دھوکہ دیتے ہیں دوسرے کو، الفاظ بدل دیتے ہیں استاذہ جی الفاظ اپنے، بدل دیتے ہیں۔ کہ نہیں یہ نیت نہیں تھی، یہ ارادہ نہیں تھا۔ اب تو ایسے ایپس نکل آئے ہیں، جیسے ڈرائیونگ کے لیے بھی آپ کے پاس ایپس ہوتے ہیں جو آپ کے سب کچھ ریکارڈ کر رہے ہوتے ہیں، آپ نے کب ڈرائیو بریکس لگائیں، کب آپ کے پاس کوئی کہاں سے آیا، کس وقت آپ نے ایک دم گھبرا گئے، اس کے مطابق وہ آپ کے انشورنس بھی کرتے ہیں۔
تو میں کہتی ہوں کہ اتنی باریکی سے وہ لوگ ہر چیز کو پھر چیک کر رہے ہوتے ہیں، کتنے منٹ پر اس نے بریک لگائی تھی، کس وقت ایکسیڈنٹ ہوا، کس وقت گاڑی آگے سامنے سے آئی. اور کئی تو کیمریز اتنے زیادہ وہ سینسٹیو ہیں کہ سامنے سے پورے سین آپ نے دیکھے ہی ہیں ریکارڈ ہوئے ہوئے یوٹیوب پہ. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بچائے کہ کیسے بچ سکتے ہیں ایک. لیکن ایک میرا سوال ہے کہ اگر نادانستہ طور پر اگر کوئی چیز جیسے آپ کے پاس آ گئی، جیسے لوگ کھانے بھیج دیتے ہیں گھر پر، یا کوئی ایسی چیز ہے، کوئی گھر میں آ گئی کوئی چیز اور ہمیں واپس کرنی بھول گئی، یا پھر ہمیں یاد ہی بڑے عرصے بعد آئی، وہ بندے لوگ ہی وہ چینج ہو گئے، موو ہو گئے، تو پھر ان کی جگہ پھر کیا کریں؟ صدقہ دے دیں؟ کیا کریں؟ ہاں، صدقہ ایسی ہی پھر خطاؤں کو مٹاتا ہے. حد الوسع کوشش تو کرنی چاہیے. جیسے اس شخص نے جو سمندر پار گیا تھا اور پھر اپنے وقت مقرر پر اس نے قرضہ لوٹانا تھا، تو اس نے لکڑی میں ڈال کے اور خط لکھ کے تو وہ پانی میں ڈال دیا، اللہ کے حوالے کر دیا. تو یہ ہے کہ اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ ہم ایسی امانتوں کو لوٹانے کے قابل ہوں، اور لوگوں کو پتہ کرتے رہنا چاہیے، ان سے معاف کروا لینا چاہیے. اور اسی لیے چھوٹی چیز ہو یا بڑی، بعض اوقات میں کسی کا چھوٹی سی کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کو سنبھال کے رکھ رہی ہوتی ہے کہ نہیں یہ چاہے چھوٹی ہے، یہ چھوٹی بھی تو لکھی جائے گی. ہمارے لیے چھوٹی ہو سکتا ہے، دوسرے کے لیے بہت ویلیوبل ہو. کسی کو اس کے اوپر بہت سے کام اس کی وجہ سے ہوتے ہوں، ہمارے لیے بیکار ہے، کیونکہ ویسٹ کرنے کا رجحان ہے نا کہ ہر چیز پھینک دو. تو اس میں بہت احتیاط کرنے کی ضرورت ہے. اور جو ہو چکا اس پر معافی مانگنے کی، دنیا میں ہی معافی مانگ لینے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ معاف کر دے، کیونکہ یہ چیزیں حقوق العباد میں بھی تو آ جاتی ہیں نا، جو کسی کی ملکیت سے متعلق ہے. دوسرا جو تھا کہ یہ ہے کہ پتھر کسی لوگ کے راستے سے پتھر ہٹانا کتنی بڑی نیکی ہے. تو کسی کی ایسی فالٹس یا ایسی چیزیں بھی کئی دفعہ سامنے آ جاتی ہیں، یا کسی کی کوئی ایسی بات سامنے آ جاتی ہے کہ جس سے وہ مطلب اس کی بدنامی ہو سکتی ہے. تو ایسی چیزوں کو بھی چھپا کسی لینا. کے عیب چھپانا، وہ بھی بالکل ان کو بھی چھپانا چاہیے. اور پھر یہ ہے کہ بس اپنے آپ کو ڈھیل نہیں دینی چاہیے. ساری بات یہ ہے کہ تقویٰ کی زندگی یہ انسان کو بتاتی ہے کہ چھوٹی چیزوں کو بھی چھوٹا نہ سمجھے. ہم اصل میں کہتے ہیں اس سے کیا فرق پڑتا ہے. آسیہ 4-5 دن پہلے فون پہ ایسے میرا ہاتھ لگ گیا، وہ اسکرین ٹائم کی ڈیٹیل آ گئی. اسکرین ٹائم تو مجھے اس وقت یہی حساب کا نام ہے حمال کا ہی خیال آیا، کیونکہ اس اسکرین ٹائم میں انہوں نے پوری ڈیٹیل، ایک تو گراف تھا کہ پروڈکٹیوٹی، سوشلائزنگ، انٹرٹینمنٹ، یہ 3 مین کیٹیگریز تھی. پھر اس کے بعد بغیر میرے دیکھے وہ پتہ نہیں اس میں کیوں ڈیٹیل آ گئی، اور انہوں نے ایوری کیٹیگری کا منٹس دیے ہوئے کہ کتنی دیر واٹس ایپ، کتنی دیر بیس کیمپ، کتنی دیر ای میل، یعنی اتنی کیٹیگریز تھیں. اس ایک موٹی ڈویژن تھی پروڈکٹیوٹی اور یہ سب کی، اور ایک پھر باقی ساری ڈیٹیلز تھیں. تو میں نے یہی سوچا کہ اس نے مجھے یہ پچھلے میرے 24 گھنٹے کا اعمال نامہ یہ دکھایا ہے. اور پھر وہی جو ہم پڑھتے ہیں سورۃ الکہف میں کہ یا ویلنا ما لہذا الکتاب، تو مجھے اسی کا خیال آیا کہ اس دن جو ہم ڈیٹیلز دیکھیں گے، کتنا ٹائم واش روم میں اسپینڈ کیا ہے، کتنا پانی وضو میں گیا ہے، جانماز پہ بیٹھ کے اور کیا کیا سوچی ہیں، یعنی کس درجے کا وہ حساب ہوگا. اللہ سبحانہ تعالیٰ بس معاف کر دے آسان ہم فرما سب دے اور ہمیں واقعی وہ کو. ڈیٹیل نہ دکھائے. تو اور غفلت کی زندگی سے بچائے. آمین. اصل جو چیز ہے نا وہ یہ کہ غفلت کی زندگی سے بچے ہم. اب اس کے بعد نیکسٹ چیپٹر ہے حساب کا آغاز. حساب کا آغاز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے ہوگا. شفاعت کا لفظی معنی ہوتا ہے طلب کرنا، یعنی درخواست کرنا. کسی دوسرے کے لیے درخواست کرنے والا شخص شافع ہوتا ہے. درخواست کرنے والے کو شفیع بھی کہتے ہیں. فلاں کی طرف سے میرے لیے شفاعت ہوئی، یعنی اس کے سامنے دوسرے کی حاجت کو پورا کرنے کی درخواست کی. اور سفارش کرنے والے کو شفیع اور شافع اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ سفارش کروانے والے شخص نے دوسرے سے سفارش طلب کرنے کی درخواست کر کے اس کو جوڑا بنا لیا.
یعنی ایک وہ خود ہے اور ایک وہ دو لوگ ہو گئے نا، مل گئے. والشفع والوتر، اگر آپ سورۃ الفجر کی آیت دیکھیں تو ضرورت مند اپنی ضرورت کے لیے سفارش طلب کرنے سے پہلے اکیلا ہوتا ہے، پھر اس کا ساتھی اس کے لیے جوڑا بنا دیتا ہے، یعنی اپنی حاجت پوری کرنے میں اس سے سفارش کرنے کی درخواست کرتا ہے. امام راغب کہتے ہیں شفاعت کا مطلب ہے دوسرے کے ساتھ اس کی مدد کرتے ہوئے مل جانا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قیامت کے دن شفاعت ہوگی، اور آپ کے لیے 3 شفاعتیں ہیں جو صرف آپ ہی کے ساتھ خاص ہیں. ایک ہے شفاعت عظمیٰ یا شفاعت کبریٰ، جو قیامت کے دن حشر میں کھڑے ہونے والوں کے بارے میں کی جائے گی. جو قیامت کے دن حشر میں کھڑے ہونے والوں کے بارے میں کی جائے گی. کون کھڑا ہوگا وہاں؟ سبھی لوگ، ہم سب کھڑے ہوں گے. بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کے لیے سفارش کریں گے یہاں تک کہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا. اور یہی مقام محمود ہے جس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا سورۃ الاسراء میں، وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا. قریب ہے کہ تیرا رب تجھے مقام محمود پر کھڑا کرے. یعنی مقام محمود وہ مقام ہے جس پر قیامت کے دن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فائز کرے گا. اور کس لیے فائز کرے گا؟ تاکہ آپ حشر والوں کے لیے سفارش کریں. کس بات کی سفارش؟ کہ اللہ تعالیٰ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دے، یہاں تک کہ ہر کوئی اپنے اس ٹھکانے کی طرف چلا جائے جو اس کے لیے لکھا جا چکا ہے. دوسری ہے جنتیوں کے بارے میں سفارش، کہ جنتی جنت میں داخل ہو جائیں، کیونکہ جنتی آپ کی شفاعت کے بغیر جنت میں داخل نہیں ہوں گے. آپ اپنے رب کی بارگاہ میں سفارش کریں گے تو ان کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت ملے گی. کچھ تو وہ ہوں گے جو بغیر حساب کے داخل ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے جو کامیاب ہو کر داخل ہوں گے، کچھ وہ ہوں گے جو جہنم میں گر کے پھر آپ کی سفارش کی وجہ سے نکالے جائیں گے جہنم سے اور پھر جنت میں داخل ہوں گے. تیسری سفارش آپ کی حضرت ابو طالب کے لیے ہے، یہ آپ کے چچا کے ساتھ خاص ہے کہ ان کے عذاب کو کم کر دیا جائے. عبداللہ بن حارث سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں میں نے عباس رضی اللہ عنہ سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے پوچھا اللہ کے رسول ابو طالب ہر طرف سے آپ کی حفاظت کرتے تھے، آپ کی مدد کرتے تھے، آپ کی خاطر مخالفین پر غصہ کرتے تھے، تو کیا اس سے ان کو کوئی فائدہ ہوا؟ آپ نے فرمایا ہاں، میں نے ان کو آگ کی اتھاہ گہرائیوں میں پایا تو ان کو کم گہری آگ تک لایا، اور یہ آپ کی سفارش کی وجہ سے. تو جہاں تک اب ان سفارشوں کی تھوڑی سی تفصیل مزید دیکھتے ہیں ہم. شفاعت عظمیٰ کو ہم دیکھتے ہیں، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہے، اور یہ شفاعت کی تمام اقسام میں سے بڑی قسم ہے، اور یہ مقام محمود پر ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم ہر اذان کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس مقام محمود کی دعا مانگیں. وہ دعا کیا ہوتی؟ آت محمد الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ وارزقنا شفاعتہ. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سے حساب کتاب شروع ہوگا. قیامت کے دن لوگ بڑی مصیبت میں ہوں گے کیونکہ وہ 40 سال تک پسینے میں کھڑے رہیں گے، کیونکہ زمین پر ہر ایک کے پاس صرف اتنی جگہ ہوگی کہ 2 قدم رکھ سکے. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ پھر بندے سے بندہ جڑا ہوا ہوگا، اور وہ ایک تو سورج قریب ہوگا، دوسرا آپس کے اکٹھے ہونے کی وجہ سے جو گرمی ہوگی اور حبس ہوگی اس کی وجہ سے پسینہ بہہ رہا ہوگا، اور لوگ تنگ آ جائیں گے کھڑے کھڑے. استغفر اللہ. کچھ لوگوں کا پسینہ پاؤں تک ہوگا، کچھ کا آدھی پنڈلیوں تک، کچھ کا گھٹنوں تک، کچھ کا کمر تک،
کچھ کا سینے تک، بعض کو پسینے کی لگام پہنائی ہوگی، بعض کو پسینہ پورا ڈھانپ لے گا۔ لوگ سخت گرمی میں ہوں گے کیونکہ جہنم بھی قریب کر دی جائے گی، سورج نیچے آ جائے گا، لوگ ہجوم میں ہوں گے، انسان کے کھڑے ہونے کے لیے صرف 2 قدموں کی جگہ ہوگی، لوگوں کی سانسیں ہوں گی، خوف اور دہشت ہوگی۔ تو اس وجہ سے انسان ایک ایسی جگہ پر ہوگا کہ انسان چاہے گا کہ کسی بھی طریقے سے اس سے چھٹکارا مل جائے، اس جگہ سے ہٹ جائے، نکل جائے ہم۔ تو وہ انبیاء کے پاس ایک ایک کر کے چکر لگاتے ہوئے ان سے درخواست کریں گے کہ کیا آپ دیکھتے نہیں کہ ہمیں کتنی مصیبت لاحق ہو چکی ہے، ہم کس مصیبت میں مبتلا ہیں، ہمیں اس سے نجات دلوائیے۔ اور پھر بالآخر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچیں گے اور پھر آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے درخواست کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی درخواست قبول کر لے گا۔ تو اس بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک طویل حدیث آتی ہے صحیح بخاری میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہیں معلوم بھی ہے یہ دن کون سا دن ہوگا؟ جس دن اللہ پہلوں اور پچھلوں سب کو ایک چٹیل میدان میں جمع کر دے گا کہ ایک پکارنے والے کی آواز سب سن لیں گے اور ایک نظر سب کو دیکھ سکے گی۔ سورج بالکل قریب ہو جائے گا اور لوگوں کو ایسی پریشانی اور غم لاحق ہوگا جو برداشت سے باہر ہو جائے گا۔ لوگ کہیں گے دیکھتے نہیں کہ ہماری حالت کیا ہو گئی ہے، کیا ایسا کوئی بندہ نہیں جو اللہ کی بارگاہ میں تمہاری سفارش کرے؟ بعض لوگ بعض سے کہیں گے کہ آدم علیہ السلام کے پاس چلنا چاہیے۔ چنانچہ سب لوگ آدم علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، آپ انسانوں کے باپ ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، اپنی طرف سے آپ نے روح پھونکی، فرشتوں کو حکم دیا اور انہوں نے آپ کو سجدہ کیا، اس لیے آپ رب کے حضور میں ہماری سفارش کر دیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو گئی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس حال کو پہنچ چکے ہیں۔ آدم علیہ السلام کہیں گے، آج میرا رب انتہائی غضبناک ہے، اس سے پہلے اتنا غضبناک وہ کبھی نہیں ہوا اور نہ آج کے بعد اتنا غضبناک کبھی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے درخت سے روکا تھا لیکن میں نے اس کی نافرمانی کی، بس نفسی نفسی نفسی، مجھے آج اپنی فکر ہے، تم کسی اور کے پاس جاؤ۔ چنانچہ وہ نوح علیہ السلام کے پاس جائیں گے اور عرض کریں گے، اے نوح، آپ سب سے پہلے پیغمبر ہیں جو اہل زمین کی طرف بھیجے گئے، اور آپ کو اللہ نے شکر گزار بندے کا خطاب دیا، آپ ہی ہمارے لیے اپنے رب کے حضور میں سفارش کر دیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس حال کو پہنچ گئے ہیں۔ نوح علیہ السلام بھی کہیں گے، آج میرا رب اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے کبھی اتنا غضبناک نہیں ہوا اور نہ آج کے بعد ہوگا۔ میں نے اپنی قوم کے خلاف بد دعا کی تھی، آج مجھے اس کا خوف ہے، نفسی نفسی نفسی، آج مجھے اپنے ہی نفس کی فکر ہے، تم میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ، جاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ سب لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے ابراہیم، آپ اللہ کے نبی، اللہ کے خلیل ہیں، روئے زمین میں منتخب ہیں، آپ ہماری سفارش کیجئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہم کس حالت کو پہنچ گئے۔ ابراہیم علیہ السلام کہیں گے، آج میرا رب بہت غضبناک ہے، اتنا غضبناک نہ پہلے ہوا تھا نہ آج کے بعد ہوگا۔ میں نے 3 جھوٹ بولے تھے، نفسی نفسی نفسی، مجھے اپنے نفس کی فکر ہے، میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ، ہاں موسیٰ کے پاس جاؤ۔ سب لوگ موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور ان کو عرض کریں گے، اے موسیٰ، آپ اللہ کے رسول ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اپنی طرف سے رسالت اور اپنے کلام کے ذریعے دوسرے لوگوں پر فضیلت دی، آپ ہماری شفاعت اپنے رب کے حضور میں کریں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم کس حالت کو پہنچ چکے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کہیں گے، آج اللہ تعالیٰ بہت غضبناک ہے، اتنا غضبناک کہ نہ وہ پہلے کبھی ہوا تھا اور نہ اس کے بعد کبھی ہوگا۔ میں نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا، حالانکہ اللہ کی طرف سے مجھے اس کے قتل کا کوئی حکم نہیں ملا تھا، نفسی نفسی نفسی، بس مجھے آج اپنی فکر ہے، میرے سوا کسی اور کے پاس جاؤ، ہاں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاؤ۔ سب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور عرض کریں گے، اے عیسیٰ علیہ السلام، آپ اللہ کے رسول اور اس کا کلمہ ہے جسے اللہ نے مریم علیہ السلام پر ڈالا تھا اور اللہ کی طرف سے روح ہے، آپ نے بچپن میں ماں کی گود میں ہی لوگوں سے بات کی تھی، آپ ہماری سفارش کیجئے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہماری کیا حالت ہو گئی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے، میرا رب آج اتنا غضبناک ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہ ہوا اور آئندہ بھی کبھی نہ ہوگا، اور وہ اپنی کسی لغزش کا ذکر نہیں کریں گے، صرف اتنا کہیں گے، نفسی نفسی
नफ्सी, मेरे सिवा किसी और के पास जाओ, हाँ मोहम्मद के पास जाओ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब लोग मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होंगे और अर्ज करेंगे, ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अल्लाह के रसूल और सबसे आखिरी पैगंबर हैं और अल्लाह ताला ने आपके तमाम अगले पिछले गुनाह माफ कर दिए हैं। अपने रब के हुजूर में हमारी शफात कीजिए। आप देख रहे हैं कि हम किस हालत को पहुंच चुके हैं। आपने फरमाया, आखिर मैं आगे बढ़ूंगा और अर्श तले पहुंचकर अपने रब अज़्ज़ा व जल्ला के लिए सजदे में गिर पड़ूंगा। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे बढ़ेंगे और अर्श के नीचे सजदे में गिर पड़ेंगे। इसी तरह ये रिवायत भी आती है कि तमाम उम्मतें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिफारिश के लिए आएंगी। सही बुखारी की रिवायत है, अब्दुल्ला बिन उमर की, कहते हैं, क़यामत के दिन लोग ग्रोहों की शक्ल में बढ़ जाएंगे और हर ग्रोह अपने नबी के पीछे लग जाएगा और सब कहेंगे, ए फला आप हमारी सिफारिश कीजिए, यहाँ तक कि ये मामला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जा पहुंचेगा। लिहाजा यही वो दिन है जब अल्लाह आपको मकाम महमूद पर फायज करेगा। तो इससे क्या पता चलता है कि कुछ लोग तो डायरेक्ट अंबिया के पास जाएंगे और कुछ लोग अपनी अपनी उम्मतों के, यानी अपनी अपनी उम्मतों में अपने नबी के पीछे जाएंगे और वो फिर अल्टीमेटली सब के सब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इकट्ठे होंगे। तो शफाअत का ये मकाम जो है, यही मकाम महमूद कहलाता है और अल्लाह सुब्हानहू ताला ने अपने नबी से इसका वादा किया है और अल्लाह ताला सिर्फ आप ही को क़यामत के दिन इस मनसब पर फायज करेगा। सूरत अल-इसरा में अल्लाह ताला फरमाते हैं, وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ और रात के कुछ हिस्से में फिर उसके साथ बेदार रह, इस हाल में कि ये तेरे लिए नफल है, जायद है, करीब है कि तेरा रब तुझे मकाम महमूद पर खड़ा करे। इमाम बदरुद्दीन ऐनी कहते हैं, मकाम महमूद जन्नत का आला तरीन दर्जा है। याद रखिए, ये मकाम जन्नत में लेकिन अर्श के नीचे, ठीक है, और खालिक के सबसे करीब मकाम है। काब बिन मालिक कहते हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों को क़यामत के दिन उठाया जाएगा, मैं और मेरी उम्मत एक टीले पर होंगे और मेरा रब मुझे सब्ज रंग की पोशाक पहनाएगा। फिर मुझे इजाजत दी जाएगी और मैं वो कहूंगा जो अल्लाह चाहेगा कि मैं कहूं। बस यही मकाम महमूद है। एक और रिवायत में आता है, अब्दुल्ला बिन उमर रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बेशक सूरज करीब होगा कि बहने वाला पसीना आदमी के निस्फ कान तक पहुंच जाएगा और वो इसी हालत में आदम अलैहिस्सलाम को मदद के लिए पुकारेंगे। वो कहेंगे, मैं इसका अहल नहीं हूँ। फिर मूसा अलैहिस्सलाम को पुकारेंगे, वो भी यही जवाब देंगे। फिर वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आवाज देंगे तो आप मखलूक के लिए सिफारिश करेंगे। आप चलेंगे और जन्नत के कड़े को पकड़ लेंगे। उस दिन अल्लाह ताला आपको मकाम महमूद पर उठाएंगे। तमाम लोग आपकी तारीफ करेंगे क्योंकि आप सब के नुमाइंदा होंगे। इससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम भी पता चलता है। आप देखिए क्या हमारे दिलों में आपका कितना मकाम है और हम आपसे कितनी मोहब्बत करते हैं और आपकी कितनी ताजीम करते हैं और कितना वैल्यू करते हैं और आपके तरीकों को कितनी खुशी के साथ अपनाते हैं। आपके जरिए अल्लाह ताला ने हमें हिदायत बख्शी, इस्लाम का कलमा नसीब किया और आखिरत में अल्लाह सुब्हानहू ताला आपकी शफाअत की वजह से ही जन्नत में दाखिला नसीब करेगा इंशाअल्लाह। तो ये आपका मकाम, ये बात आपका मकाम भी बताती है और ये भी कि हमें आपकी कदरदानी करनी चाहिए और आप पर कसरत से दुरूद भेजना चाहिए। अभी एक और रिवायत से पता चलता है कि मकाम महमूद जन्नत के दरवाजे के पास है। सलमान रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि क़यामत के दिन सूरज को 10 साल की गर्मी दे दी जाएगी, यानी जितनी 10 सालों में गर्मी पड़ती है वो एक दिन इकट्ठी कर दी जाएगी। फिर उसे लोगों के सरों के करीब कर दिया जाएगा। फिर लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे और वो कहेंगे, अल्लाह के नबी, आपकी ज़ात वो है कि अल्लाह ने आपको फतह अता की और अल्लाह ने आपके अगले और पिछले गुनाह माफ फरमा दिए हैं और आप बखूबी देख रहे हैं कि हम लोग किस हाल में हैं, बस आप हमारे लिए अपने रब से सिफारिश फरमा दें।
تو آپ فرمائیں گے میں تمہارا ساتھی ہوں. چنانچہ آپ نکل کر لوگوں کے درمیان سے گزریں گے. دیکھیے منظر دیکھیے، آپ نکل کر لوگوں کے درمیان سے گزریں گے یہاں تک کہ آپ جنت کے دروازے تک پہنچ جائیں گے، اور آپ دروازے میں سونے کے کڑے کو پکڑ کر دروازہ کھٹکھٹائیں گے. پس وہ کہے گا یعنی در جنت کا داروغہ یہ کون ہے؟ تو آپ فرمائیں گے میں محمد ہوں. چنانچہ آپ کے لیے دروازہ کھول دیا جائے گا یہاں تک کہ آپ اللہ عز و جل کے روبرو کھڑے ہوں گے اور سجدہ ریز ہو جائیں گے. تو آپ کو آواز دی جائے گی آپ اپنا سر اٹھائیے اور مانگیے، آپ کو دیا جائے گا. سفارش کیجیے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. بس یہی مقام محمود ہے. ایک اور روایت میں صحیح بخاری کی، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کریں گے کہ مخلوق کا فیصلہ کیا جائے. پھر آپ بڑھیں گے اور جنت کے دروازے کا حلقہ تھام لیں گے، اور اسی دن اللہ آپ کو مقام محمود عطا فرمائے گا جس کی تمام اہل محشر تعریف کریں گے، کیونکہ ان سب کی طرف سے آپ وہاں پر کھڑے ہو کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعائیں کریں گے اور سجدے میں پڑ جائیں گے. اور دیگر حدیث کو بھی دیکھیں اور ان کو بھی، تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت عظمیٰ کے لیے جنت کا دروازہ کھلوائیں گے. جنت میں آپ سب سے پہلے جائیں گے، اور جو باقی لوگ ہوں گے آپ ان کی سفارش کریں گے. اور اس مقام پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حضور سجدے میں جا کے اللہ تعالیٰ کی خاص تعریف بیان کریں گے. صحیح بخاری میں آتا ہے قیامت کے دن لوگ جب پریشان ہوں گے تو انبیاء کے پاس جائیں گے، تو انبیاء ان کو کہیں گے تم سب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ کہ اللہ نے ان کے اگلے اور پچھلے سب گناہ معاف فرما دیے ہیں. تو وہ سب میرے پاس آئیں گے، تو میں سب کو لے کر اپنے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی اجازت چاہوں گا. تو مجھے اجازت دے دی جائے گی. پھر جب میں اپنے رب کو دیکھ لوں گا تو میں سجدے میں گر جاؤں گا. یہاں پر آپ یہ بھی آتا ہے کہ آپ اپنے رب کو دیکھ لیں گے، اور جب تک اللہ چاہے گا میں سجدے میں ہی رہوں گا. پھر کہا جائے گا اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، مانگو دیے جاؤ گے، سفارش کرو تمہاری سفارش قبول کی جائے گی، کہو سنا جائے گا. میں اپنا سر اٹھاؤں گا اور اللہ کی وہ حمد کروں گا جو مجھے اس کی طرف سے سکھائی جائے گی. ایک اور روایت میں آتا ہے کہ ایسی حمد جو اس سے پہلے کبھی نہ کی ہوگی. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن مختلف کام کر رہے ہوں گے نا. ایک تو سب سے پہلے تو یہ سفارش کریں گے اور جنت میں جا کر اور مقام محمود پر کھڑے ہو کر سفارش کر کے، اور پھر حساب کتاب شروع ہو جائے گا. پھر آپ حوض کوثر پر بھی ہوں گے، پھر آپ پل صراط کے پاس بھی ہوں گے، اور پھر جب سب لوگ جنت میں پہنچ جائیں گے تو جو جہنمی لا الہ الا اللہ کلمہ گو ہوں گے، حتیٰ کہ کسی کے دل میں رائی داغ کے دانے برابر بھی ایمان ہوگا، تو اس کو بھی آپ جہنم سے نکلوا کر جنت میں داخل کروائیں گے. یہاں سائیڈ نوٹ پہ کہ قیامت کے دن سورج کے بھی مختلف احوال ہوں گے، کئی مراحل سے گزرے گا. علماء کہتے ہیں کہ اس کو لپیٹ دیا جائے گا، اس کی روشنی ختم ہو جائے گی. پھر جب لوگ محشر میں جمع ہو جائیں گے تو سورج واپس آئے گا. اس وقت اس کی تپش 10 سال کی حرارت کے برابر ہوگی، وہ بندوں کے سر کے بالکل قریب آ جائے گا. پھر جب میدان حشر میں حاضری ختم ہو جائے گی تو پھر اس کو لپیٹ دیا جائے گا، اور پھر اس کو آگ میں ڈال دیا جائے گا تاکہ سورج کی پوجا کرنے والوں کو عذاب دیا جائے. تو ان کو جہنم میں سورج کے ساتھ بھی عذاب دیا جائے گا. کتنی سخت تپش ہے اس کی. استغفر اللہ استغفر اللہ. تو یہاں تک محشر کے یہ احوال بیان ہوئے ہیں. اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا ذکر ہے. اگلی بات حساب برحق ہے، لیکن اس سے پہلے کہ میں آگے بڑھوں، آپ اگر کوئی سوال کرنا چاہیں یا کچھ کوئی بات کرنا چاہیں. جی آج جواب مل کے سوال تھا کیا ویسے آپ کا؟ یہی سوال تھا استاذہ جی کہ جیسے جب آپ نے شروع میں مینشن کیا نا کہ عرش کے نیچے ہے مقام محمود اور جنت میں ہے، تو پھر مجھے خیال آیا کہ ابھی تو ہم یعنی تمام مخلوقات محشر میں ہوں گی اور حساب کے لیے آغاز کے لیے بات ہوگی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت پہلے داخل کر دیے جائیں گے، کیونکہ ہم نے بہرحال یہ تو پڑھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے داخل ہوں گے، لیکن وہ اس سٹیج پہ داخل ہو جائیں گے. اسٹیج پر بھی جا کر، یعنی مقام محمود وہاں پر ہے، اس لیے
اس مقصد کے لیے وہاں جائیں گے. رہنے کے لیے ابھی نہیں جائیں گے, وہ صحیح. بعد میں انشاءاللہ جب سب کو اپنے ٹھکانے کر کے. صحیح. اور دوسرا ابھی جب آپ نے ذکر کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر پہ بھی ہوں گے اور کچھ, تو میرے ذہن میں آیا کہ پھر یہ حوض کوثر پہ ہونا اور جو کچھ خوش نصیب مومنوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ پینا, تو یہ سب تو شفاعت عظمیٰ سے پہلے کی ڈیوریشن میں ہوگا نا؟ نہیں, اس کے بعد ہی ہوگا. اس کے بعد ہے. یہ جو ہے کہ آپ نکل کر لوگوں کے درمیان سے بن گے, نکل کر گزریں گے وہاں سے, درمیان آئیں گے نہیں, درمیان سے نکلیں گے. تو یہ جنت میں جا کے پھر وہاں سے واپس نہیں, یعنی کہ حشر میں جہاں لوگ کھڑے ہیں اور آپ بھی حشر میں ہی ہیں ابھی, تو جب سارے لوگ آ کے آپ کے پاس سفارش کریں گے تو پھر اس وقت آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے, تو پھر وہ وہاں سے نکل کر مقام محمود کی طرف آپ کی رہنمائی کی جائے گی. اور جب وہ نکل کے جا رہے ہوں گے اس طرف تو سب تعریف کریں گے کہ کام ہو گیا, سفارش ہونے لگی ہے. استاذہ جی, جو شفاعت عظمیٰ ہے یہ صرف حساب کتاب شروع ہونے کی بات ہے, ابھی اس میں کوئی وہ نہیں ہے. اب باقی ابھی چیزیں بہت سی ہیں جی, ابھی یہ صرف یہ کہ شروع کیا جائے, کیونکہ 40 سال تک لوگ پسینے میں ڈوبے کھڑے ہوں گے. اللہ تعالیٰ بچائے, اللہ تعالیٰ اس دن کو آسان کر دے. بہت تیاری کی ضرورت ہے اس کے لیے, غفلت سے نکلنے کی ضرورت ہے. سر جی, مجھے 2 کویسچنس میرے دماغ میں آ رہے تھے. ایک تو یہ کہ کیا اس وقت حشر میں جن اور انس اکٹھے ہوں گے؟ جی ہاں, سب اکٹھے ہوں گے, مخلوقات, یعنی حتیٰ کہ جو جانور وغیرہ ہیں ہر ایک. وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ, وحوش بھی ہوں گے. اور دوسرا یہ کہ جو شفاعت عظمیٰ ہے یہ سب پوری مخلوق کے لیے ہوگی یا صرف مخلوق کے لیے ہوگی؟ جو مشرکین ہیں سب کے لیے شفاعت عظمیٰ ہوگی کہ سب کا حساب شروع کیا جائے. یعنی کیونکہ لوگ اس جگہ سے نکلنا چاہیں گے, حتیٰ کہ کافر یہ چاہے گا کہ چاہے مجھے جہنم میں بھیج دیا جائے, یہاں سے نکال دیا جائے, کیونکہ کہتے ہیں نا الانتظار اشد من الموت. تو وہ جو وقوف ہے, وہ عرصہ ہے, وہ بڑا سخت وقت ہے. جی ہاں. استاذہ جی, جیسے ابھی یہ آپ نے فرمایا نا کہ ہجوم اتنا زیادہ ہوگا کہ صرف 2 پاؤں رکھنے کی جگہ ہے, تو کبھی کسی بس میں, ٹرین میں زیادہ رش کی حالت میں آپ کھڑے ہوں تو چند منٹ کی بات ہوتی ہے, تو وہ منٹ ہی گزارنے اتنے مشکل ہو جاتے ہیں. تو پھر سبحان اللہ اتنا عرصہ وہاں کھڑے ہوں گے. اور پھر جو آپ نے بتایا کہ خوف اور دہشت کا عالم ہے, جیسے آج کل ہم جس سچویشن سے گزر رہے ہیں تو ہم زیادہ اچھے سے اندازہ بھی لگا سکتے ہیں. اس وقت بھی اگر کوئی ہمیں کسی کے قریب ہونا, جی ہاں, کہ کوئی کہے کہ فلاں کے پاس چلے جاؤ, اس کی دعا سے یہ آزمائش نکل جائے گی, تو پوری دنیا اس بندے کے پاس پہنچ جائے, تو سبحان اللہ یہ تو اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے جو اس وقت کا منظر ہے اور جو ہجوم ہے اور جو جگہ کی قلت اور گرمی کی شدت. اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے. مجھے یاد آ رہا ہے کہ ایک دفعہ جب ہم چائنا گئے تو شنگھائی ایئرپورٹ سے ہم جس ہوٹل میں ہم نے جانا تھا وہاں تک ہم ٹرین میں آئے, اور تقریباً 35-40 منٹ کا بائی ٹرین, اور فاسٹ ٹرین تھی جس پہ وہ سفر تھا, اور وہ شاید چھٹی کا وقت تھا لوگوں کے یا ویسے نکلنے کا. اتنا رش تھا, اور بندے کے ساتھ بندہ جڑا ہوا تھا, اور بس نہیں چل رہا تھا کہ کس وقت یہاں سے نکل کے باہر جائیں. یعنی ہر انسان کی زندگی میں ایسے ایکسپیرینس ہوتے ہیں کہ جب وہ رش میں پھنس جاتا ہے یا ایسی جگہ پر ہوتا ہے کہ نہ آگے نکل سکتا نہ پیچھے. حرم میں کئی دفعہ ایسا اتفاق ہوا ہوگا. ایک دفعہ عید کی نماز قریب تھی تو ہم نے سوچا چلو طواف ہی کر لیتے ہیں, اللہ اکبر. وہ جو اندر چلے گئے تو یوں لگتا تھا سینہ ہی بھینچ جائے گا, دم ہی نکل جائے گا, نہ نکلنے کا کہیں, نہ آگے نہ پیچھے, جہاں ہے وہیں کے وہیں سٹک. تو اور اس وقت جو حالت ہوتی ہے کہ انسان کو اپنی موت ہی قریب نظر آ رہی ہوتی ہے کہ سٹیمپیڈ نہ ہو جائے, کچھ اور نہ ہو جائے, کیونکہ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن کی ان ساری سختیوں اور ہول سے ہمیں محفوظ رکھے. اس کے لیے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے, اور یہ تبھی یہ ہماری دعاؤں میں شامل ہوگا نا جب ہمیں اس کے بارے میں علم ہوگا. ہم سیکھتے ہی نہیں اس کے بارے میں, جاننے کی کوشش ہی نہیں کرتے. ہمارے بچوں کو کتنا پتہ ہے اس کے بارے میں کہ کیا آگے آنے والا ہے, مرنے کے بعد کیا ہونے والا ہے. زیادہ تر یعنی ایمان رکھنے والے بھی اس پہ ایک پیسو سی فیلنگ ہے. کتنی دفعہ ہم ذکر کرتے ہیں کہ حساب آسان ہو جائے کچھ ہے, لیکن اس پہ وہ جو یہ خوف اور دہشت, یہ پھر آپ جب اتنی ڈیٹیل سے پڑھتے ہیں, سیکھتے ہیں, اس کا تذکرہ ہوتا ہے نا,
پھر فیلنگ آتی پھر فیلنگ آتی. انما یخش اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے جاننے علم والے بندے ہی اللہ سے ڈرتے ہیں. یعنی تبھی ڈر لگتا ہے جب انسان کو علم آتا ہے، ورنہ تو جہالت میں تو انسان کوئی پتہ نہیں اس کے نیچے کتنے آتش فشاں ہیں، کس آگ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل صورت مکمل کرنے پہ توجہ ہوتی ہے. پھر یہ یاد رکھنا چاہیے کہ حساب برحق ہے. اب وہ حساب شروع ہونے لگا ہے. تو قیامت کے دن کے ناموں میں سے ایک نام یوم الحساب بھی ہے. یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قیامت کے دن اور آخرت کے دن کو مختلف حالات اور مختلف ہولناکیوں کے اعتبار سے نام دیے ہیں، جن میں سے ایک نام یوم الحساب بھی ہے. سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ان لوگوں کے لیے حساب کا وقت بہت قریب آ گیا اور وہ بڑی غفلت میں منہ موڑنے والے ہیں. یعنی دنیا کی زندگی وہاں جا کر کیا لگے گی؟ ایک دن یا دن کا کچھ حصہ. تو اس اعتبار سے تو یہ وقت بہت قریب ہے. اللہ تعالیٰ نے سورۃ صاد میں اس دن کو یوم الحساب کہا ہے. ان الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. یقیناً وہ لوگ جو اللہ کی راہ سے بھٹک جاتے ہیں ان کے لیے سخت عذاب ہے، اس لیے کہ وہ حساب کے دن کو بھول گئے ہیں. سورۃ الغاشیہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الینا ایابهم ثم ان علینا حسابهم. یقیناً ہماری ہی طرف ان کا لوٹ کر آنا ہے، پھر بے شک ہمارے ہی ذمے ان کا حساب ہے. یعنی حساب برحق ہے. سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ کئی آیات میں اپنی تعریف، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ کئی آیات میں اپنی تعریف کے طور پر یہ بیان کرتے ہیں کہ وہ جلد حساب لینے والا ہے. سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یحکم لا معقب لحکمہ وہو سریع الحساب. اور اللہ فیصلہ فرماتا ہے، اس کے فیصلے پر کوئی نظر ثانی کرنے والا نہیں اور وہ جلد حساب لینے والا ہے. اور اللہ نے اس کام کے لیے اپنی قدرت اپنی مخلوق کے لیے بیان بھی فرمائی ہے اور بیان کیا ہے کہ سب کا حساب کرنے کے لیے وہ خود ہی کافی ہے. سورۃ الانبیاء میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِن كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. اور ہم قیامت کے دن ایسے ترازو رکھیں گے جو عین انصاف کے ہوں گے، پھر کسی شخص پر کچھ ظلم نہ کیا جائے گا، اور اگر رائی کے ایک دانے برابر بھی عمل ہوگا تو ہم اسے لے آئیں گے اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں. یعنی نام اعمال میں جو کچھ لکھا جا رہا ہے اگر وہ رائی کے دانے برابر بھی ہوگا تو ہم وہ بھی سامنے لا کر تول دیں گے. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ پہلے مخلوق سے لے کر، پہلے انسان سے لے کر آخری انسان تک تمام مخلوق کا حساب کرے گا، اور اس کے لیے یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک انسان کا حساب کرنا. انسانوں کی کثرت تعداد کی وجہ سے حساب لمبا بھی نہیں ہوگا، یعنی جلدی ہو جائے گا. جیسے یوں آتا ہے بعض روایت میں کہ ظہر کے وقت تک جیسے سب کچھ ختم ہو جائے گا، یعنی بیک وقت بھی اللہ تعالیٰ سب کا حساب لے سکتا ہے. اس دن کو یوم الفصل بھی کہا گیا ہے، فیصلے کا دن.
सूरत साफात में आता है हादा यौमुल फस्ली अल्लज़ी कुंतुम बिही तुकज़्ज़िबून, यही फैसले का दिन है जिसे तुम झुटलाया करते थे। इसको यौमुल फसल क्यों कहा गया? क्योंकि ये बंदों के दरमियान फैसले का दिन है, उनके दरमियान फैसला कर दिया जाएगा, हुकूक को बयान कर दिया जाएगा। सूरत मुरसलात में आता है हादा यौमुल फस्ली जमानाकुम वल अव्वलीन, ये फैसले का दिन है, हमने तुम्हें और पहलों को इकट्ठा कर दिया है। जमानाकुम वल अव्वलीन, अगले पिछले सब इकट्ठे। फिर इसी तरह यह है कि हक वाले अलग हो जाएंगे, बातिल वाले अलग हो जाएंगे। वम्ताजुल यौमा अय्युहल मुजरिमून। सूरत अन्नबा में आता है इन्ना यौमल फस्ल कान मीकाता, यकीनन फैसले का दिन एक मुकर्रर वक्त है। उस दिन को यौमुद्दीन भी कहा गया है, सजा और जजा का दिन। मालिक यौमुद्दीन, जैसे सूरत अल-फातिहा में आता है कि उस दिन बंदों को उनके अमाल की जजा मिलेगी, बदला मिलेगा। नेक बंदे हिसाब से डरते हैं, हिसाब के दिन से डरते हैं। सूरत अर्राद में आता है والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. और वो जो उस चीज को मिलाते हैं जिसके मुतालिक अल्लाह ने हुक्म दिया कि उसे मिलाया जाए, और अपने रब से डरते हैं और बुरे हिसाब का खौफ रखते हैं कि हमसे बुरी तरह हिसाब ना लिया जाए। ये कौन है? जो नेक बंदे हैं, वो डरते हैं। नेक बंदों की अलामत बताई गई कि वो हिसाब से डरते हैं। और कुछ है कि जो हिसाब का इनकार करते हैं, तो जो इनकार करते हैं उनके लिए अजाब है। सूरत 7 में आता है يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. यकीनन वो लोग जो अल्लाह की राह से भटक जाते हैं उनके लिए सख्त अजाब है, इसलिए कि वो हिसाब के दिन को भूल गए। तो हिसाब के दिन को भूलना नहीं चाहिए। अल्लाहुम्मा हासिबना हिसाबन यसीरा, अल्लाह हम सबको बगैर हिसाब के जन्नत में दाखिल करे। तो हिसाब के कुछ उसूल व कवायद हैं, इंशाअल्लाह ये सिलसिला कल जारी करेंगे। आज के लिए इतना ही काफ़ी है क्योंकि वक्त हमारा पूरा हो चुका है। आप अगर कुछ कहना चाहें तो। एक सवाल आ रहा था जहन में उस्ताज़ा जी, बात हुई कि सब का हिसाब होगा, तमाम मखलूक़ात जो वहाँ जमा है। तो जैसे हम देखते हैं कि मुकल्लफ एक ख़ास उम्र है कि जिसके बाद मोमिन मुकल्लफ होता है, उससे पहले जो यंगर होते हैं, जो उसके पहले फौत हो गए, उनके बारे में फिर किस तरह होगा? उनका भी हिसाब होगा? बच्चों छोटे का, बच्चों गैर का? बालिग जी नहीं, उनका हिसाब नहीं होगा, बट दे विल स्टिल बी देयर उस वक्त तक। हम लोगों को रिजल्ट बनाना होता है ना, कभी एक क्लास का रिजल्ट कितनी दफ़ा उसके गो थ्रू करना पड़ता है, कितना कुछ, कोई गलती ना हो जाए या कुछ ना हो जाए। और अल्लाह ताला चाहे तो कितनी तेज़ी से भी हिसाब कर सकते हैं। सरीउल हिसाब। और दूसरी चीज़ मैं ये सोच रही थी कि हम दुनिया में कितनी तावीलें करते हैं कि हमारे पेपर में ये रह गया था, ये क्वेश्चन सही नहीं था, ये था। मेरे साथ तो अक्सर ही ये होता है कि मैं जब क्विज कर रही होती हूँ तो कभी हाथ ऐसे लग जाता है कि ऊपर वाला क्लिक करना होता है तो वो नीचे वाला हो जाता है जब तक वो बंद होता है। तो मैंने कभी नहीं, ये मैंने अल्लाह ताला पे छोड़ा हुआ कि भाई बस ठीक है, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला इज्जत भी रख लेते हैं,
لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ کو تو پتہ ہے نا کہ کس نیت سے کام کیا تھا، کیا کیا تھا، حساب تو اسی کو ہی دینا ہے. ہم لوگوں کو کتنی بھی کتنے لوگ بھی راضی کرتے رہے. اور لوگوں کو کتنی بھی تعویلیں پیش کریں اور ایکسکیوزز بنائیں، کوئی فائدہ نہیں. الحمدللہ. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس، آپ سب کیسے ہیں؟ آپ سب کی عید اچھی گزری؟ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ مبارک. چلیے انشاءاللہ دعا کے بعد کچھ پوائنٹس کو فریش اپ کر لیتے. نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما. آپ دعا مانگیے میرے ساتھ. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اے اللہ میں تجھ سے نفع بخش علم، پاکیزہ رزق اور قبول ہونے والے عمل کا سوال کرتا ہوں یا کرتی ہوں. آمین. یہ کسی نے کوشچن پوچھا ہے کہ is it right to give someone دعا that may Allah give you high place in جنت الفردوس؟ جی ہاں، بالکل کہہ سکتے ہیں. آپ کسی کو یہ دعا دے سکتے ہیں، اور ہم اپنے لیے بھی یہ دعا مانگنی چاہیے ہمیں کہ یا اللہ مجھے جنت الفردوس عطا فرمانا، اور یا اللہ ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمانا جو مجھے جنت والوں کے قریب کر دے. اور انشاءاللہ یہ کہ کل ہم جو آپ کو دعا کرائیں گے وہ بھی جنت کے بارے میں ہے، تو وہ بھی آپ کو کافی کلیئرٹی آ جائے گی. بہت ہی پیاری دعا ہے. اللہم انی اسألک الجنت وما قرب الیہا من قول و عمل، کہ یا اللہ میں تجھ سے جنت کا سوال کرتی ہوں اور جو عمل اور بات مجھے اس کے قریب کر دے اس کا سوال کرتی ہوں. یعنی بعض ہم سب یہ تو چاہتے ہیں کہ ہم جنت میں جائیں، لیکن یہ ہے کہ اس کے لیے خاص قسم کا اخلاق اور کردار بھی ہونا ضروری ہے نا، تو وہ ہمارے اندر آ جائے. تو انشاءاللہ اس دعا میں ہم یہ مانگتے ہیں. اور اسی طرح آپ دیکھیں کہ کچھ علماء یہ بھی کہتے ہیں کہ جب ایک انسان سچے دل سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جنت کی دعا مانگتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو جنت والے اعمال کرنے کی توفیق دے دیتے ہیں. یعنی یہ ہم پہ ڈیپینڈ کرتا ہے نا کہ بس ہم خالی زبان سے ہی مانگ رہے ہیں یا اللہ میں جنت میں چلی جاؤں اور مجھے جنت مل جائے اور جنت الفردوس مل جائے. لیکن اگر آپ خلوص نیت سے یہ دعا مانگتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو پھر گائیڈ کرتے ہیں اور آپ پھر ایسے اعمال کرتے ہیں اور آپ ایسے کام کرتے ہیں جو آپ کو انشاءاللہ جنت میں لے کر جائیں گے. اور اسی طرح آپ دیکھیے کہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک حدیث کا جیسے مفہوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو 3 دفعہ جنت کا سوال کرتا ہے تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یعنی 3 دفعہ اگر کہتا اللہم انی اسألک الجنت، اللہم انی اسألک الجنت، اللہم انی اسألک الجنت، تو انشاءاللہ جنت اس کے لیے لکھ دی جاتی ہے. تو آپ ضرور اپنے لیے بھی دعا مانگا کریں. اور پھر آپ دیکھیے کہ
ایک چیز جو انشاءاللہ ہمیں بہت ہیلپ کرے گی نا جب ہم اللہ سے جنت کا سوال کریں گے، وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہر کوئی نہیں جنت میں جا سکتا، اور جنت میں جانے والوں کا ایک خاص قسم کا اخلاق اور کردار ہے، صحیح ہے؟ یعنی ان کی باتیں کیسی ہوتی ہیں. جیسے آپ دیکھیں نا قرآن مجید میں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ کوئی لغو بات نہیں کرتے. اگر ہم دنیا میں لغویات میں پڑے ہوئے ہیں، ہم ہر وقت ڈرامے اور فلمیں اور گانے اور ان چیزوں میں مہو ہیں، تو جنت والے تو لغویات سے دور ہوتے ہیں، تو ہم کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ میں جنت والوں میں سے جب کہ عمل اس کے اگینسٹ ہے؟ تو ہمیں نا تھوڑا اپنا انالیسس بھی کرنا چاہیے. خالی تمناؤں اور خواہشات سے جنت نہیں مل جاتی، اس کے لیے محنت و کوشش بھی کرنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے، بہرحال یہ کہ انسان کی جو اصلاح ہے نا اسی دن سے شروع ہو جاتی ہے جب وہ نیت کر لیتا. دا مومنٹ آپ سوچتے ہیں کہ مجھے بس اپنے آپ کو فکس کرنا ہے انشاءاللہ، وہیں سے آپ کی اصلاح کا عمل بھی شروع ہو جاتا ہے اور آپ پھر ایک بہتر رستے کی طرف اپنے آپ کو ڈائریکٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں. ایک پوائنٹ انشاءاللہ جو میں چاہتی ہوں کہ ہم ڈسکس بھی کریں اور اس پہ ہم تھوڑا سا آج فوکس بھی کریں آج کے لیسن میں، وہ یہ ہے کہ صحیفوں میں کیا کیا لکھا ہوگا. اچھا یہ بتائیں کہ صحیفے کیا ہوتے ہیں؟ قیامت کے دن سے ریلیٹ اگر آپ اس کو کریں تو صحائف کا کیا مطلب ہے؟ شاباش. نامہ اعمال یعنی وہ کتاب جس میں ہمارا اعمال نامہ لکھا جائے گا، ایک ایک لمحے کی باتیں لکھی جائیں گی. اور جیسے کچھ پوائنٹس جو آج ہم نے پڑھے اس میں سے ہم نے 4 پوائنٹس آپ کے لیے لکھے. ایک تو یہ کہ ہر چھوٹا بڑا گناہ اس میں لکھا ہوا ہوگا، اس اعمال نامے میں. دلوں کے ارادے بھی لکھے ہوں گے، چھوٹی چھوٹی نیکیاں بھی لکھی ہوں گی، اور ہر چھوٹا بڑا عمل لکھا ہوگا. اچھا آپ لوگوں نے جیسے سورہ قلم پڑھی، اس کا کبھی ترجمہ پڑھا 29ویں پارے میں؟ الحمدللہ اس میں باغ والوں کا واقعہ آتا ہے نا. اچھا وہ جو باغ والے تھے نا ان کا کیا تھا مسئلہ کہ ان کے جو والد تھے وہ بڑے نیک تھے، بہت زیادہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتے تھے، اور جب بھی جیسے باغ میں پھل آتا تھا تو سب سے پہلے وہ مساکین اور رشتہ داروں کو دیتے تھے نا. تو اب جب ان کے والد فوت ہو گئے تو ان کے بیٹوں نے کیا کہا کہ بھئی ہمارے والد کو تو پتہ نہیں تھا کچھ اور اب ہم کیا کریں گے کہ اب ہم یعنی پھل تیار ہے، اب ہم صبح جا کے یعنی مساکین اور سب کے آنے سے پہلے نا سارا پھل اتار کے لے آئیں گے تاکہ ہمیں کسی کو صدقہ نہ دینا پڑے. اچھا اب آپ یہ بتائیے کہ جب وہ صبح گئے اور ان کا باغ وہ سارا تباہ ہوا تھا نا، اور پھر جا کے انہوں نے جیسے جو سورہ قلم میں آتا ہے کہ پھر آگے ساری ڈیٹیل اس کی آتی ہے کہ وہ باتیں کرتے ہوئے جا رہے تھے کہ آج ہم کسی مسکین کو کوئی حصہ نہیں دیں گے اور ہم جائیں گے اور سارا باغ کا پھل لے کر آئیں گے، اور جا کے انہوں نے دیکھا تو تباہ و برباد ہوا تھا. تو یہ بتائیں کہ غلط کیا کیا انہوں نے، کہاں پہ غلطی تھی؟ شاباش، نیت خراب تھی. آپ دیکھیں کہ میں جب بھی سورہ قلم کا یہ واقعہ پڑھتی ہوں نا تو ہمیشہ جو بات مجھے ایک بہت اسٹرانگ ریمائنڈر ملتا ہے وہ یہ ہے کہ صرف نیت کی خرابی کس طرح اعمال کو تباہ کر دیتی. یعنی آپ سوچیں کہ اتنا بڑا مالی نقصان ہونا، یعنی وہ باغ جس میں اتنا پھل ہوتا تھا، اتنی پیداوار ہوتی تھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نیت کی خرابی کی وجہ سے اس کو تباہ و برباد کر دیا. تو ہم بھی یہ بات اپنے آپ کو بار بار یاد دہانی کریں. جیسے آپ دیکھیں کہ یوزلی ہم لوگ آپ کو کلاس سے پہلے ریمائنڈر دیتے ہیں نا کہ اپنی نیت کو اللہ کے لیے خالص کریں. تو کیوں یہ ضروری ہوتا ہے کہ جب نیت خالص ہوگی تو عمل کی قبولیت کا چانس بڑھ جائے گا، اور اگر نیت خراب ہے تو پھر عمل کی قبولیت کے چانسز بھی ختم ہو جاتے ہیں. جیسے عبداللہ بن مبارک کہتے ہیں کہ بڑے بڑے اعمال جو ہیں وہ حقیر ہو جاتے ہیں نیت کی خرابی کی وجہ سے. بالکل
تو اس لیے آپ دیکھیے کہ یہ جو لکھا ہوا ہے نا کہ دلوں کے ارادے بھی لکھے جاتے ہیں، یعنی کسی کام کو ہم نے اچھی نیت سے کیا اور تو وہ بھی لکھا جاتا ہے، اور کسی کام میں ہماری اگر نیت خراب تھی تو وہ بھی لکھا جاتا ہے۔ جیسے ایک دفعہ نا مجھے یاد ہے، ہم لوگ چھوٹے تھے نا، تو مثلا آپ کو پتا ہے کہ بچے جو ہے نا وہ بڑے گریڈی ہوتے ہیں، اپنی چیزیں کسی کو دیتے نہیں۔ تو میرے بھائی کے پاس آئس کریم تھی، تو امی نے اس کو کہا کہ تم بہن کو دو، تو اس نے نہیں دی، تو وہ کون آئس کریم تھی نا، تو وہ گر گئی زمین پہ نا کون۔ تو پھر میرے بھائی کو امی کہتی ہے دیکھا تمہاری نیت ٹھیک نہیں تھی نا دینے کی، تو اسی لیے ایسا ہوا۔ تو اب آپ دیکھیں کہ مثلا بچوں کو بعض دفعہ وہ یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ شیئر نہ کرنے سے ایسے نقصان ہو سکتا ہے، لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا بھی ہے کہ آپ نے مثلا آپ کے دل میں کچھ خرابی ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے آپ ایک چیز کا نقصان اٹھاتے ہیں۔ تو اس لیے آپ دیکھیں کہ دنیا میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں نیک نیتی کا اجر دکھا دیتے ہیں اور بدنیتی کا بھی اثر ہم دیکھ لیتے ہیں، دونوں چیزیں ہم نا دنیا میں بھی ایکسپیرینس کرتے ہیں۔ اور پھر دوسرا پوائنٹ، انشاءاللہ ایک پوائنٹ تو ہم نے یہ لرن کیا کہ ہم نے انشاءاللہ ہمیشہ اچھی نیت کرنی ہے، خالص نیت کرنی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے، اور پھر اللہ سے یہ امید بھی رکھنی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس نیک نیتی کی وجہ سے اجر دے۔ جیسے آپ دیکھیں اگر آپ میں سے کسی کا اس سال حج کا ارادہ تھا اور آپ کو پتہ ہے کہ کرونا کی وجہ سے اگر وہ حج پہ نہیں جا سکے، لیکن اگر آپ کی نیت خالص تھی اللہ کے لیے، تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کی نیت کی وجہ سے آپ کو پورے حج کا اجر دیں گے۔ لیکن اگر انسان کی نیت کچھ اور ہو، یعنی اس کی نیت یہ ہو کہ میرا پیکج بڑا زبردست ہے، میں نے وی آئی پی پیکج لیا، حج بڑا آرام سے ہوگا، بڑی انجوائمنٹ ہوگی، اب آپ دیکھیں یہ نیت اللہ کے لیے نہیں ہے۔ تو یہ نا بہت ایک فائن سی لائن ہے جو ہمیں ہر وقت اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ کیا واقعی میرا یہ عمل اللہ کے لیے خالص ہے یا نہیں، اور اگر خالص ہوگا تو انشاءاللہ اس عمل کا ریوارڈ بھی ملے گا۔ کچھ چھوٹی نیکیوں پہ بھی انشاءاللہ ہم فوکس کریں گے، کیونکہ آپ دیکھیں بعض اوقات ہم جو بڑے بڑے نیک اعمال کر رہے ہوتے ہیں نا، تو چھوٹی چھوٹی باتیں ہم اگنور کر رہے ہوتے ہیں۔ اور یہ بہت ہی پیاری حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا اپنے بھائی کو دیکھ کر مسکرانا صدقہ ہے، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا صدقہ ہے، یعنی علم کا صدقہ، کسی بھولے بھٹکے کو راستہ بتانا، نابینا کے ساتھ چلنا، راستے سے پتھر، کانٹا یا ہڈی وغیرہ ہٹا دینا، اور اپنے ڈول سے دوسرے بھائی کے ڈول میں پانی ڈالنا بھی صدقہ۔ تو آپ دیکھیں اس میں سے بہت ساری جو چیزیں نا وہ تو ہم اپنے گھر میں کر سکتے ہیں۔ جیسے آپ اپنے گھر والوں کو مسکرا کے دیکھیں ہر وقت، تو اگر وہ آپ کو کہیں کیا بات ہے آج بڑی مسکرا رہی ہو تو اصل میں نا یہ بھی ہمارا مسئلہ ہوتا ہے نا کہ ہم بعض دفعہ اتنا مسکراتے نہیں ہیں نا، تو جب مسکراتے ہیں تو ہمارے گھر والے مشکوک ہو جاتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں اللہ خیر ہی کرے، آج امی بڑا مسکرا رہی ہیں صبح سے۔ تو آپ ان کو بتائیں کہ میں اس لیے مسکرا رہی ہوں کہ مسکرانا صدقہ ہے، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اچھی بات بتانا دوسرے کو، اچھی بات کا ریمائنڈر دینا، جیسے مثلا نماز کا ٹائم ہے، آپ دیکھ رہے ہیں کہ بچے مصروف ہیں یا ہسبینڈ مصروف ہیں کسی چیز میں، یا بہن بھائی ہیں آپ کے، تو آپ بس کہہ دیتے ہیں اچھا ہم نماز کا ٹائم ہو گیا، میں تو نماز پڑھنے جا رہی ہوں۔ تو ضروری نہیں آپ ان کو ہر وقت ڈکٹیشن دیتے رہیں، چلو اٹھو، چلو وضو کرو، چلو نماز پڑھو، نہیں، یہ بھی نیکی کا حکم ہے کہ آپ ان کو انڈائریکٹلی ریمائنڈ کرا دیں، آپ کہہ دیں اچھا میں تو وضو کرنے جا رہی ہوں کیونکہ نماز کا ٹائم ہو گیا، اذان ہوگی انشاءاللہ، اب ظہر کی نماز پڑھنے لگی، عصر کی پڑھنے لگی، ٹھیک ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ کسی کے رستے سے تکلیف دہ چیز ہٹا دینا، بعض یہ ہوتا ہے کہ ہم کام کر رہے ہوتے ہیں تو ٹیبل رکھا ہوا ہوتا ہے یا کوئی چیئر رکھی ہوتی ہے، اور پھر ہم اٹھنے سے پہلے سوچتے ہیں اچھا اس ٹیبل کو ہٹا دوں، اس چیئر کو ہٹا دوں، آتے جاتے کسی کو ٹھوکر نہ لگ جائے، کسی کے رستے میں نہ آ جائے۔ بعض اوقات ہم بہت جلدی میں ہوتے ہیں، یوزلی آپ دیکھیں جوتے ہم کارپیٹڈ ہوتے نا، تو ننگے پاؤں زیادہ لوگ کارپیٹ پہ چلتے ہیں،
تو جوتا ایسی جگہ اتاریں جہاں پہ کوئی ٹرپ نہ کرے آپ کے جوتے کے اوپر سے. تو یہ چھوٹی چھوٹی احتیاطیں اگر ہم کرتے ہیں اپنی زندگی میں تو انشاءاللہ یہ بھی آپ دیکھیں نیکی ہے، بس نیت ہمیں نیکی کی کرنی. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ جیسے آپ اپنے گلاس میں پانی ڈال کے لائیں اور آپ پوچھ لیں اپنے گھر والوں سے آپ کو پانی پینا، تو یوزلی سبھی کم پانی پیتے ہیں، تو آپ آفر کریں تو ہر کوئی خوشی سے قبول کرتا ہے. بہت ریئر ایسا ہوتا ہے کہ کوئی آپ کو کہ مجھے پانی نہیں پینا. تو آپ پانی پلانے کا صدقہ کر سکتے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ کتنی ساری چیزیں ہیں نا جو ہم آلریڈی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں موقع دیا اور ہم اپنے گھر میں یہ چھوٹی چھوٹی نیکیاں کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ دیکھیں کہ مثلا کھانا کسی کو دے دینا یا کسی کو کمپنی دینا، کسی کی بات سن لینا، یعنی کوئی بھی ایسا کام جو آپ دوسرے کی مدد کی نیت سے کرتے ہیں وہ صدقہ ہے. اور آپ کی نیت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی خاطر ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں چھوٹی چھوٹی نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم ان کو ویلیو کریں، ہم ان کو چھوٹا نہ سمجھیں. ہم یہ نہ کہ اچھا یہ بھی کوئی بات ہے اب یہ میں کروں، نہیں. آپ یہ سوچیں کہ کیا پتہ یہی نیکی ہے جو مجھے اللہ تعالیٰ کے ہاں میری نجات کا باعث بن جائے. جیسے آپ دیکھیں ایک عالم کے بارے میں آتا ہے، مجھے پتہ نہیں اس واقعے کی اوتھینٹسٹی کیا ہے، لیکن ایک صرف موٹیویشن کے لیے. تو وہ نا جب فوت ہو گئے تو اپنے ایک اسٹوڈنٹ کو خواب میں آئے نا، اور انہوں نے اپنے اسٹوڈنٹ کو کہا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے معاف کر دیا. تو ان کے اسٹوڈنٹ نے ان کو کہا کہ آپ تو اتنے نیک تھے، اتنی آپ نے دین کی خدمت کی اور اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو معاف کر دیا ہوگا. تو انہوں نے کہا نہیں، اللہ تعالیٰ کو جو میرا عمل بہت پسند آیا وہ یہ تھا کہ میں ایک دن قلم سے کچھ لکھ رہا تھا اور ایسے جیسے سوچنے کے لیے میں نے ویٹ کیا اور ایک مکھی میرے قلم پہ آ کے بیٹھ گئی اور اس نے اس میں سے جو اس کی انک تھی وہ پینا شروع کر دی. یعنی وہ اس انک کو جیسے آپ کہتے ہیں کھا رہی تھی یا پی رہی تھی، جو بھی کر رہی تھی. تو کہتے ہیں کہ میں نے اس وقت سوچا کہ اللہ کی مخلوق ہے اور اگر اس کو یہ سیاہی اچھی لگی ہے تو میں تھوڑا ویٹ کر لوں. تو کہتے ہیں کہ میں دیکھتا رہا اور جب اڑ کے چلی گئی تو پھر میں نے کنٹینیو کیا. تو اللہ تعالیٰ کو میرا یہ عمل پسند آیا اور اللہ نے مجھے بخش دیا. اب یہ کہ صرف ایک مثال کے طور پر اگر ہم اس کو لیں تو بعض اوقات آپ اگر آپ کے پاس کوئی پیٹ ہے یا آپ کے گھر کے باہر کوئی اس طرح جانور آتا ہے یا آپ اس کا خیال رکھتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ یہ بھی چھوٹی چھوٹی، جیسے کچھ لوگوں کے گھروں میں برڈ فیڈرز ہوتے ہیں نا، تو برڈ فیڈ میں دانے ڈال دینا، پانی ڈال دینا. تو اب ویسے تو ایک معمولی سی چیز لگتی ہے، آپ کو بہت بڑا کام نہیں ہے، لیکن کیا پتہ اللہ تعالیٰ کو یہی بات پسند آ. جب آپ دیکھیں کہ ایک بنی اسرائیلی روایت بھی آتی نا، ایک بری عورت تھی اور اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اس کو وہ عمل پسند آ گیا تھا. تو ہمیں کسی بھی چیز کی ویلیو کو کم نہیں سمجھنا چاہیے. یو نیور نو کہ وچ عمل از آ ٹکٹ ٹو جنہ. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایسے مواقع عطا فرمائے اور ہمارے دلوں میں یہ خیر ڈالے کہ ہم چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی قدر بھی کر سکیں اور ان کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا سکیں. جزاکم اللہ خیراً کثیرا. بارک اللہ فیکم. اپنا خیال رکھیے گا. انشاءاللہ کل آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. أسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. وأسألك أن تجعل كل قضاء قضيته لي خيرا